باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا جی کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا۔ جناب قریشی صاحب آپ کا شکریہ، سردار امجد صاحب آپ کا شکریہ، تمام ذمہ دار بھائیوں کا شکریہ کہ یہاں پہ آپ فاطمہ فرٹیلائزر کے اس یہ جو ایک ورکشاپ تھی اس میں تشریف لائے۔ شاہ صاحب نے کافی ڈیٹیل سے کھادوں کے حوالے سے بتا دیا، قریشی صاحب نے حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے بتا دیا، تو چند ایک چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ 2024 کا سال کیسا سال رہا جی ذمہ دار کے حوالے سے؟ نقصان میں، کیوں جی آواز نہیں آ رہی ہے؟ نقصان میں رہا۔ بہت برا سال رہا۔ اسی طرح میرا خیال ہے جی کہ مجھے 22 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، ایم ایس سی کرنے کے بعد میں آیا، تو ان 22 سالوں میں اتنا برا سال کبھی نہیں دیکھا جتنا برا سال یہ 2024 کا۔ آغاز گندم سے ہوا اور سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ تو ذمہ دار اپنے آپ کو بچانے کے لیے کم از کم کہ کسی جگہ کبھی وہ کپاس چھوڑ کے تلی کی کاشت کی طرف گیا، کبھی اس نے چاول کاشت کیا، تو یہ سارے عوامل اگر دیکھیں تو کسی جگہ پہ بھی وہ خاطر خواہ ذمہ دار کو منافع نہیں ہوا۔ اگر ہم دیکھیں تو جنوبی پنجاب کا یہ خطہ جو ہے اس میں تقریباً 10 لاکھ ایکڑ پہ اس سال تلی کاشت ہوا۔ تلی کو ہم بنیادی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھل کی فصل ہے۔ تو بہت سارے ذمہ داروں نے اس سال چائنا کا ایک وفد پھرتا رہا، انہوں نے لوگوں کو بڑا شوق کروایا جی کہ ہم آپ جتنی بھی تلی کاشت کر لیں ہم آپ سے لے لیں گے۔ تو اینڈ رزلٹ یہ ہوا جی کہ شدید بارشیں، تلی بھی ہر فارمر نہیں سنبھال سکتا، تو جنہوں نے گیتی کاشت کی ان کے 3-4 من پیداوار آئی، جنہوں نے پچھیتی کاشت کی اسے مونسون نے بالکل ہی ختم کر دیا۔ اینڈ رزلٹ یہ ہوا جی کہ زیرو پہ ذمہ دار پھر کھڑا ہو گیا، بلکہ مائنس میں چلا گیا۔ چاول کے حوالے سے اگر دیکھیں آج ستمبر کی 21 تاریخ ہے جی، اور آج ٹمپریچر اگر ہم دن کا بھی دیکھیں نا جی 34-35 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم نہیں۔ پچھلے کچھ دنوں 39-38 ڈگری سینٹی گریڈ بھی رہا۔ تو موسمیاتی تبدیلیوں نے بھی اگر مونجی کی فصل دیکھیں تو وہ ہائیبرڈ جو کمپنیاں کلیم کرتی تھیں جی کہ 100 من 120 من پیداوار دے گی، وہ 20-25 من پہ آ گئے۔ جن لوگوں نے بعد میں پچھیتی مونجی کاشت کی، کائنات 1509 وغیرہ، اگر تھوڑا سا ارلی لگا لیا، جولائی سے پہلے لگا لیا، تو ان کی پیداوار کم از کم 10 من پیداوار ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں نا جی کہ ایک طرف موسمیاتی تبدیلیاں اور دوسری طرف ذمہ دار کو اس کے جنس کا ایک پراپر ریٹ جو ہے وہ اس سال نہیں ملتا۔ پچھلے سال اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 2,23,00,000 ایکڑ پہ گندم کاشت، 2,23,00,000 ایکڑ پہ گندم کاشت ہوئی، اور پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کی، بڑی اچھی پیداوار، 55 من 60 من تک لوگوں نے پیداوار کی۔ کیوں جی اسی طرح، اور مگر اس 55-60 من کا ہمیں معاوضہ جو حکومت پاکستان نے ریٹ مقرر کیا تھا اس پہ نہیں مل سکتا۔ ذمہ دار نے میں الحمدللہ تقریباً 45 ایکڑ پر گندم کاشت کرتا ہوں، اس کے علاوہ بھی فصلیں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو میں 2 سال سے ان کے یہ پروگرام میں شامل ہوتا ہوں، اور ان کے مشورے پر عمل کرنے سے جو فائدہ ہوا ہے وہ الحمدللہ
میں سرسبز کھاد اور گوارا کھاد کا استعمال کیا زیادہ، تو الحمدللہ 55 من سے لے کر 65 من تک بھی گندم کی آمدن حاصل ہوئی ہے الحمدللہ۔ میں ان کا پروگرام میرے ڈیرے پر بھی 2-3 دفعہ ہوا ہے اور یہاں بھی شامل ہوتا رہتا ہوں، اور میں ان کے ساتھ ٹچ بھی رہتا ہوں، اور فون پر رابطے سے وہ جو مشورہ ہوتا ہے وہ لے لیتا ہوں۔ تو میں تھوڑا سا ان سے ایک اعتراض بھی ہے، جو گندم کی کھاد بر وقت دوبارہ کھاد ضرورت ہوتی ہے تو وہ شارٹ ہو جاتی ہے، ملنے میں کم ملتی ہے، جو ملتی ہے تو وہ ڈھیلے والی ملتی ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں وہ بتائیں گے کہ یہ شارٹ ہونے والا معاملہ یا ڈھیلے والا معاملہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ لوگوں نے کیلشیم امونیم نائٹریٹ کین گوارا کی شکل میں دینی ہے۔ اب یہ کھاد ہم نے کس وقت دینی ہے اور کتنی مقدار میں دینی ہے، اس کو ضرور سیکھیں کہ دیکھیں کہ جو فاسفورس والی کھاد ہے اس کو آپ قسط وائز فصل کی بجائی سے لے کے پہلے دوسرے پانی تک آپ فصل کے اندر دے سکتے ہیں۔ دوسرے پانی کا مطلب یہ گوب والا پانی نہیں، جب فصل کی عمر 50-60 دن کی ہو جاتی ہے تو گوب والے پانی سے پہلے بھی فصل ایک پانی مانگ رہی ہوتی ہے، تو اس اسٹیج تک آپ دے سکتے ہیں۔ اس کی 2 سے 3 قسطیں کر سکتے ہیں۔ اب اس کی مقدار کتنی ہے، جیسے بتایا پہلے میں نے کہ اگر آپ لوگوں کا درمیانہ رقبہ ہے تو اس کے 3.5 بیگ 3 سے 3.5 بیگ فی ایکڑ، اور اگر رقبہ کمزور ہے تو ہم اس کی 4 بوریاں سفارش کرتے ہیں، مطلب کہ آدھی مقدار زمین کی تیاری کے وقت اور آدھی مقدار پہلے پانی پہ، یا کچھ مقدار اور 2 سے 3 قسطیں کر کے آپ اس کو جس انداز میں سیٹ کرنا چاہیں پانی کی دستیابی کے حساب سے آپ اس کو فصل کے اندر ڈالیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نائٹروفاس جو کھاد ہے اس کو آپ ابتدائی جو فصل کے دن ہیں اس کے اندر ڈالیں گے، قسط وائز کر کے، قسطیں کر کے، سپلٹ کر کے، اس کے ریزلٹس زیادہ ہیں بجائے کہ نائٹروفاس کو آخر میں لے کے جائیں گے۔ یہ ضرور سمجھے اس بات کو۔ ہمارے کچھ بھائی ایسے بیٹھے ہیں، ابھی میٹنگ سے پہلے بھی میری ان سے گفتگو ہوئی، کچھ ایسے بھائی ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کوپ کے بعد بھی ڈال رہے ہوتے ہیں 2-2 بوری کر کے۔ ڈالیں اچھی بات ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ اس انداز میں ڈالیں جیسے میں نے بتایا تو اس کے ریزلٹ آپ لوگوں کو زیادہ ملتے ہیں، اور اس کا پریکٹیکل آپ ضرور کر کے دیکھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے کیلشیم امونیم نائٹریٹ۔ جب نائٹروفاس کی 2 سے 3 قسطیں فصل کے ابتدائی 50-60 دن میں آپ پوری کر لیں، پھر آپ لوگوں نے کین دوبارہ کھاد ڈالنی ہے، اس کی بنے گی 1.5 سے 2 بوری۔ اگر 4 بوری نائٹروفاس ڈال دی ہے 2 سے 3 قسطیں کر کے، پھر 1 سے 1.5 بوری۔ اگر نائٹروفاس 3 سے 3.5 بوری ہے پھر 1.5 سے 2 بوری، تو اس کی بھی آپ 2 قسطیں کر سکتے ہیں، ایک قسط گوب سے پہلے اور ایک قسط گوب والی حالت میں۔ تو یہ آپ لوگوں اپنی فصل کو دیکھتے ہوئے، موسم کو دیکھتے ہوئے، اور دوسرے نمبر پہ پانی کی دستیابی کو دیکھتے ہوئے آپ یہ کیلشیم امونیم نائٹریٹ اور کین گوارا اس کی مکمل مقدار آپ ایکڑ کے اندر ڈالیں، جو کہ 3.5 سے 4 بوری رقبے کے اوپر انحصار کرتا ہے کہ رقبہ کیسا ہے، اور 1.5 سے 2 بوری کیلشیم امونیم نائٹریٹ اس حساب سے ڈالیں گے۔ نیکسٹ 2-3 سلائڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ اچھا جی، اب کھاد ڈالنے کس طرح ہے کہ چوتھا بنیادی اصول کہ کھاد کو ڈالنا کس طرح ہے، فرٹیگیٹ کرنا ہے، مطلب کہ کین گوارا جب بھی ڈالیں پانی کے اندر ہل کر کے ڈرم کے اندر ڈال کے تھوڑی دیر ہلا کے آپ اس کو فلڈ کریں، بہت بہتر ہے۔ ادروائز اگر یہ اس کے علاوہ بھی کرنا چاہیں تو اس کا چھٹا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ کھاد کا جو استعمال ہے وہ بہتر سے بہتر انداز میں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تیسرا پروڈکٹ جیسے نعمان صاحب نے پہلے تعارف کروا دیا، ہمارے پاس سبزیاں بھی ہیں، آپ لوگ استعمال بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بپر شیش یوریا جو کہ ہمارا فرٹ پلانٹ بناتا ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ۔ اور چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ سرسبز DAP کے نام سے ہے، ہم لوگ یہ جانتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں۔
یہ ہمارے پاس پاکستان میں جو کھادیں فاطمہ گروپ مارکیٹ میں دستیاب کرواتے ہیں یہ وہ کھادیں ہیں۔ اچھا جی، اب آخر میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ جہاں ہم 1 to 1 آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، کھادوں کے بارے بتا رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے، ہر بندہ اینڈرائڈ جو نا ٹچ والا موبائل استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو ہم نے اپنے ذمہ دار کو ڈیجیٹل ہوتے ہوئے کہ آپ لوگ اپنے موبائل کے اوپر اپنے مارکیٹ کے حوالے سے معلومات لے سکیں، ہم نے ایک ایپ متعارف کروائی ہے سرسبز پاکستان کے نام پہ، پلے اسٹور سے یہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کے اوپر رجسٹر ہو جائے، اس سے آپ کو ساری معلومات ملیں گی، آپ کے رقبے کے اندر اس وقت کون سی کھادوں کی ضرورت ہے، آپ اس کے اندر پن کر کے آپ اس کو لوکیشن دے کے اگلے 4 مہینے کا 3 مہینے کا شیڈول دے سکتے ہیں کہ آپ نے پانی کب لگانا ہے، آنے والے دنوں میں موسم کیسا ہوگا، اور آپ کے اس ایریے میں جو ڈیلر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون کون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کانٹیکٹ نمبر دیے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری معلومات اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس سرسبز پاکستان ایپ کو اپنے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے یہ ضرور استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، اب میں اسٹیج پہ جو ہے نا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ آپ میں سے ہی کچھ ایسے گروہ بیٹھے ہیں جو کہ ہماری کھادیں استعمال کرتے ہیں، پانی کے اندر ڈال کے گھول کے آپ نے اس کو فلٹ کرنا ہے، یہ آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہوتا ہے۔ ان 4 سنہری اصولوں کے اوپر اگر ہمارا کاشتکار عمل کرے گا، کھادوں کو اس طریقے سے استعمال کرے گا تو اس سے اس کی گندم کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ نیکسٹ اب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے ہاں پاکستان، پنجاب اور آپ کے اس علاقے کی جو زمینیں ہیں وہ زیادہ تر قدراتی زمینیں ہیں، شور زدہ زمینیں ہیں، زمینوں کا پی ایچ لیول 8 سے اوپر ہے۔ اس کنڈیشن کے اندر جب ہم فاسفورس والی کھاد کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایسی فاسفورس والی کھاد ہماری فصل کو ضرورت ہے جس کا اثر تیزابی کا، کون سا اثر ہو جی؟ تیزابی اثر والی، تیزابی خاصیت والی جو کھاد ہے وہ آپ لوگوں کے رقبے کے لیے ضروری ہے۔ تو فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی کے پاس جیسے کہ شروع میں تعارف ہوا کہ تمام قسم کی کھادیں ہیں، لیکن ہم اپنے علاقے کی زمین، اپنے علاقے کے